Hi everyone, welcome to our new episode. This is me سید محمد رضا. آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر علی حمزہ. علی حمزہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اس جگہ پہ لایا اور اتنی عزت سے نوازا. آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سیٹ اپ ارینجمنٹ کیا ہے لوگوں کی آگاہی کے لیے. اس پہ میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں، اس کے لیے میں آپ کو بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اچھا علی حمزہ، آپ یونیورسٹی لائف کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ یونیورسٹی لائف دیکھیں، سب سے پہلی بات ہم لوگ یونیورسٹی کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. فرسٹ آف آل کہ ہماری یونیورسٹیز میں ہم لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. بالکل ایسے. حالانکہ یونیورسٹیز کا تعلق صرف تعلیم کے ساتھ نہیں بلکہ ان کی نجی لائف کے ساتھ بھی ہے. ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا تھرو پی پی ٹیز، ان کے اندر کنسیپٹس کلیئر کر، کیونکہ ہمارے اسکولز اور کالجز کے اندر کنسیپٹ نہیں دیے جا رہے، وہاں پہ صرف رٹا سسٹم ہے. یونیورسٹی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بچوں کو کنسیپٹ ملتا ہے. وہاں پہ بچے پی پی ٹیز کر رہے ہوتے ہیں، پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بچے اپنے کوئزز کلیئر کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ کوئی بورڈ نہیں ہے. آل اوور دی ایگزامینیشن سسٹم آر ہیلڈ ان دی یونیورسٹی. ٹھیک ہو گیا نا. سو اسٹوڈنٹس آر باؤنڈ کہ وہ ٹیچر کی بھی مرہون محنت ہے اور وہ ایڈمن جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے بھی مرہون محنت ہے. وہ ہر چیز ان کے مطابق انہوں نے کرنی ہوتی ہے. تو یونیورسٹی لائف کو اگر ہم لوگ اس پرسپیکٹو کے لحاظ سے دیکھیں کہ وہاں پہ ہمیں کیا مل رہا ہے اسٹوڈنٹس کو، سو نو ڈاؤٹ وہاں پہ بچوں کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کانفیڈنس، ان کے اندر خود اعتمادی آتی ہے، ان کے اندر بولنے کا ایک آڈینس کو کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو ان کا پیرامیٹرز ہیں وہ انکریز ہو جاتا ہے. ان کی سوچ اور ان کی جو ابیلٹیز ہے سوچنے کی، ان کا مائنڈ لیول وہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے. اگر ہم لوگ ایک جو اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی نہیں گیا ہوا، ایک ایسا شخص ہے جو یونیورسٹی نہیں گیا اور ایک ایسا شخص ہے جو یونیورسٹی گیا ہے، ان دونوں کی مائنڈنگ میں، ان دونوں کے سمجھنے میں، ان دونوں کے مائنڈ لیول کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور جہاں پہ اس چیز کے فائدے ہیں یونیورسٹیز کے، وہاں پہ اوبویس سی بات ہے ڈرا بیکس بھی موجود ہیں. اچھا حمزہ بھائی، ہم معاشرے میں بات کرتے ہیں جب بھی کوئی نیو پرسن یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے جس کا، ہم بات کرتے ہیں تو لوگ بڑا ایک نا ایکسپریشن سے، میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ جب یونیورسٹی میں بندہ ایڈمیشن لیتا ہے نا تو اس کے اپنے عزیز و اقارب ہو گئے اور اس کے فرینڈس، جس کا ایک ہلکا احباب ہوتا ہے، وہ اس اس نظریے سے دیکھ رہتا ہے، ہاں بھائی اب تو ایڈمیشن ہو گیا نا، اب تو بھائی کے مزے ہیں. کیوں اس طرح کے ہوتا ہے؟ کیونکہ یونیورسٹیز کے لحاظ سے ہمارا ذہن اس طریقے سے ہے کہ وہاں پہ جو میل ہیں، جو بوائز ہیں، ان کے ذہن میں یہ وہاں پہ اف یو ڈونٹ مائنڈ کہ وہاں پہ بچیاں ملیں گی. ایسے ہی ہے. حیا عزت کے آبروں کے خلاف لفظ ہے، لیکن جو ایک مینٹالٹی ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طریقے سے چھیڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ہم بات کر لیں تو لوگوں کا رویہ چینج ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ. آپ نے دیکھا ہے اکثر مطلب بات کر رہے ہو آپ فرینڈس کے اندر، جو لوگ مطلب یونیورسٹی نہیں جا رہے اور جو جا رہے ہیں نا، اس کے ساتھ مطلب کہ رویہ چینج ہو جانا اور اس سے کہنا کہ تمہارے تو مزے ہیں اور تم تو بھائی لڑکیوں کو کینٹینز، پارکس، مطلب الگ الگ جگہ پہ. دیکھ میں سب سے پہلے نا ایک چیز کلیئر کر دوں یونیورسٹی لائف کی اور ہماری جو ارریلیونٹ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، ان میں جو اسٹوڈنٹ چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے، دونوں کی عزت ہے. کلیئر ہو گئی. جو یونیورسٹی نہیں گیا اس کی بھی ہے، اور یونیورسٹی گیا ہے اس کی بھی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اور صرف مدعا اٹھایا جاتا ہے ان کے اوپر جو یونیورسٹی چلے جاتے ہیں کہ جو یونیورسٹی چلا گیا وہ بندہ اب ٹھیک نہیں ہے، وہ وہاں پہ جا کے لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے، لڑکی ہے تو وہ لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے 99% لوگ ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، پہلے صرف یونیورسٹی والے خراب نہیں ہیں، اور خراب ہے.
جو یونیورسٹی نہیں گیا, نہیں آپ کہہ رہے ہیں اوور آل خراب ہے. ہمارا معاشرہ جس طرف چل رہا ہے اس میں زیادہ رول ہے لبرلز کا. ہم لوگ جو موویز میں دیکھتے ہیں, ہمارے ڈراماز کے اندر جو دکھایا جا رہا ہے, ہمارا سوچ اس تک محدود ہے. ویسٹرن کلچر, ویسٹرن کلچر ہمیں یونیورسٹیز اور کالجز میں سکھایا جاتا ہے. یہ ہمیں موویز کے تھرو تو جو سیکھ رہے ہیں, لیکن یونیورسٹیز اسے پروموٹ کر رہی ہے نا زیادہ, بہت زیادہ. اگر ہم لوگ کسی ایسے علاقے کی یونیورسٹی میں چلے جائیں جہاں پہ ابھی پوری جو ویسٹرن کلچر ہے وہ ابھی اڈاپٹ نہیں ہوا, جب وہاں پہ بھی اتنی زیادہ ماڈرنائزیشن نہیں ہوئی, تو وہاں پہ اگر لوگ یونیورسٹی میں اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو کم از کم ابائی کے اندر ہوتی ہیں. اندر جا کے آتا ہے وہ ایک علیحدہ میٹر ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم لوگ تھوڑے بڑے سٹیز میں آ جائیں, بڑے شہروں کے اندر آ جائیں, تو وہی ہے وہ اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو کیا کر رہے ہیں, وہ ٹائٹس, جینز اور ان کے جو گھٹنے وغیرہ وہ دکھائی دے رہے ہیں, ان کے سلیو لیس بازو پہنے ہوئے ہیں انہوں نے. یہ بیسیکلی تو غلط ہے. تو دیکھا جائے نا, تو اگر پوچھا جائے یہاں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے پیرنٹس ہی ہیں, باپ ہے, بھائی ہے, وہی چھوڑنے آ رہا ہے ٹائٹس میں. مطلب زیادہ تر آپ دیکھیں اوور آل مطلب کہ شہروں میں نہیں. اب اگر دنیا کے تمام مرد اندھے بھی ہو جائیں تب بھی عورت پہ پردہ لازمی ہے, اور تمام عورتیں پردہ کر لیں تو مرد کے لیے یہی کہ وہ نظریں جھکا کے چلے, یہ تو بات پکی ہے. اچھا ہم تھوڑا سا آگے نکل گئے ہیں, میں تھوڑا سا پیچھے آتا ہوں, اسے بعد میں کنٹینیو کرتے ہیں. حمزہ, جب یونیورسٹی کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے, جی, فرسٹ ڈے, نئی دوستیاں, نئے تعلقات, کیا فیلنگز ہوتی ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ بات وہی ہے کہ جو کنسیپٹ دوستوں نے بنایا ہوتا ہے نا, پھر وہاں پہ جا کے مزے ہی مزے ہیں. نہیں کوئی پریشر ہوتا ہے مائنڈ پہ, بہت زیادہ پریشر. کس بات, ایک بندہ ہے جو کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھ کے آیا ہوا, وہاں پہ اس کو کو ایجوکیشن ملتی ہے, ٹھیک ہو گیا نا. اور ٹیچرز کا برڈن ہوتا ہے, ٹیچرز برڈن سے مراد یہ ہے کہ ان کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کے کلاس فیلوز کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. بندہ ایک بار دیکھتا ہے کس جگہ پہ آ گیا ہوں, جہاں پہ تو بالکل اوپن ہے, ہر بندہ اوپن مائنڈ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن پھر جیسے جیسے دوست بنتے ہیں, اور یونیورسٹی کی لائف بہت ہیکٹک ہے, بہت سر درد ہے. اگر اس کو لیا جائے, سیریسلی لیا جائے, تو سیمیسٹر کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے, اس میں مڈ آ جاتے ہیں, فائنل آ جاتے ہیں, اس میں کوئزز ہیں ہمارے پاس, اس میں پریزنٹیشنز ہیں, اس میں ہمارے پاس پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں, لاٹ آف تھنگز ہیں. اس کی طرف معاشرے کا دھیان نہیں ہے, وہ یہ بچے بھی تو کر رہے ہیں سارا کچھ, ہمارا دھیان اسی طرف ہے کہ جناب اتنے بڑے مزے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور مزے ہیں بھی, نو ڈاؤٹ, وہاں مزے بھی ہیں, لیکن وہاں پہ کام بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جہاں پہ کسی چیز کے فائدے ہوتے ہیں وہاں پہ ظاہر سی بات ہے اس کے نقصان بھی ساتھ ساتھ ہیں. اب اگر نقصان فائدوں کی بات کریں تو میں نے جیسے پہلے بتایا, سب سے بڑا جو فائدہ جو ایک یونیورسٹی میں جا کے ایک اسٹوڈنٹ کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی لائف کو مینیج کرنا سیکھ لیتا ہے. اس کی لائف ایک ٹریک پہ آ جاتی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے اس کو فالو کرے. اس میں مینجمنٹ آ جاتی ہے, اس میں لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے, کس طریقے سے بڑوں سے بات کرنی ہے, چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے, فیمیل سے کیسے بات کرنی ہے, میلز کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, مجموعے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, ایک سولو پرسن کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں یونیورسٹی سکھا دیتی ہے, ٹھیک ہے. اپنی بات کو کیسے دوسروں تک پہنچائیں یونیورسٹی ہمیں بتا دیتی ہے. آپ نے دیکھا پیچھے ایک ثانیہ ہوا, میں تو اسے ثانیہ ہی کہوں گا, نجی کالج کی جو ریسنٹلی بچی ہے ایک, اس کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے, مطلب الگ الگ لوگوں کے بیان ہیں اور الگ الگ باتیں ہیں. دیکھیں میں نے پہلے میں جہاں پہ اس چیز کے فائدے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ڈرا بیکس بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں, اور ان نقصانات میں سے یہ چند کیسز ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں. 90% کیسز کو دبا دیا جاتا ہے جو سامنے نہیں آتے, ٹھیک ہے نا. یونیورسٹیز کا نام نہیں لوں گا, لیکن ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں پہ ایسی کارنی پڑی ہیں کہ وہاں پہ جو ہمارے ملک کی جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کو وہاں پہ آ کے اس چیز سے بچانا پڑا. ریسنٹلی میں نا کسی شخص سے بات ہو رہی تھی میری, وہ اس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, تو وہاں پر ایک لڑکی نے نا
پھانسی لگا لی مطلب نا کمرہ بند کر کے تو جو ہے نا پھانسی لگا لی تو اس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا, کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی. کیوں؟ کیونکہ والدین چاہتے تھے کہ ہماری عزت بچ جائے. اچھا آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. خودکشیوں کی وجوہات میں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس پہ اسٹڈی کا پریشر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی طرف پیرنٹس کی طرف سے لیکن ہم بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹڈی کے پریشر کی وجہ سے یا اس خود خوشی کی نوبت تک نہیں بندہ پہنچتا. میں آپ کو بتانے لگا ہوں جب تک انسان کی عزت پر بات نہ آئے تو میرا خیال ہے کہ جو ہے دیکھیں میرا یہ ماننا یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی, ٹھیک ہو گیا نا. اب میں اسی طرف آنے لگا تھا, یا تو اسٹڈی پریشر ہوتا ہے یا پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر انسان انوالو ہو جاتا ہے کہ بعد میں وہاں سے نکلنے کے لیے جب اس کو عقل آتی ہے کہ یہ میں کام غلط کر رہا ہوں یا غلط کر رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, اب وہ وہاں سے باہر نکلنا چاہتا ہے. لیکن جس کے ساتھ وہ انوالومنٹ ہوئی ہوتی ہے, جن کاموں کے اندر وہ انوالو ہوا ہوتا ہے, وہ پھر اس کو باہر نکلنے نہیں دیتے. وہ پھر اتنا پریشرائز انسان ہو جاتا ہے, اس کی عزت پہ بات آ جاتی ہے, اس کو بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے, اور وہ یہاں تک بات آتی ہے. اور یہ صرف اور صرف اس کے کولیگز کے ساتھ نہیں, بلکہ جو اسٹاف ہوتا ہے, اسٹاف کے اندر سیکورٹی گارڈز بھی ہیں, اسٹاف کے اندر مالی بھی ہیں, اسٹاف کے اندر ٹیچرز بھی ہیں, پروفیسرز بھی ہیں, اسٹاف کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ہمارے پاس لیب اٹینڈنٹس ہو سکتے ہیں, بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو انوالو ہوتے ہیں. اور وہ اتنا بلیک میل کے اندر پریشرائز ہو کے پھر ان کے پاس یہی سلیوشن بچتا ہے کہ وہ اپنی جان مطلب سارا معاشرہ ہی پھر اسے جو ہے نا بلیک میل کرتا ہے نا. تقریباً ظاہری بات ہے اگر سارا معاشرہ ایک بندے پر پریشر ڈال رہا ہے لیکن تو اس پریشر کی ذمہ دار کون ہے؟ جو اس کے اندر انوالو ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. نہ انسان اس طرف جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن کیا کریں, ہمارا معاشرہ جاتا ہے اس طرف, ٹھیک ہو گیا نا. اس طرف جانے کی بہت سی وجوہات ہیں. میں آپ کو اس طرف آپ کو نا ایک واقعہ سناتا ہوں, ریئل واقعہ. ابھی کچھ دن پہلے نا میرا ایک ادارے کے باہر کنٹین میں نا بیٹھنے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پہ میرے ساتھ ایک نا اسٹوڈنٹ تھا, وہ آ کے بیٹھ گیا, وہ اکیلے ہی بیٹھا ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ اکیلے بیٹھ رہے ہو, آپ کے دوست کدھر ہیں؟ یونیورسٹی لائف ہے, فن ہوتا ہے, تو دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے, اکیلے بیٹھ کے تو کھا رہے ہو. کہتا بھائی اتنا پریشر ہے اسٹڈی کا کہ سارے لیکچر لیتے ہی گھروں پہ چلے جاتے ہیں اور اگلے لیکچر کی تیاری کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میں ایسا کیوں؟ کہتا ہے کہ ہم نے پریزنٹیشن تیار نہیں نہ کی تو ہمارے نمبر ڈیڈکٹ ہو جائیں گے. اور ساتھ میں اس نے تھوڑی وہ رف لینگویج استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھائی کوئی فیمیل نہ دے تو کہہ دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں آپ کال دے دینا, ہمارے اوپر پریشر, ہمیں بیٹھنے کا ٹائم نہیں مل رہا. وہیں اس نے ایک سر کی بات بتائی, بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ اسلامیات کا ٹیچر ہے. اچھا, ایک اسلامک اسکالر ہے, ٹھیک ہو گیا نا. اور اس کا میل اور فیمیل کا رویہ دیکھیے گا کیا ہے کہ اس کے نا یہاں پہ کچھ چیز لگ گئی, ٹھیک ہو گیا نا. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں خود اٹھا, میں نے اپنے رومال کے ساتھ اس کو صاف کرنے کی کوشش کی کہ سر یہ میرا رومال لے لیں, اس کے ساتھ صاف کر لیں, یا میں خود صاف کر دوں, میرے ٹیچر ہیں. تو کہتا میں نے صاف کیا, تو کہتا دیکھ لے تیرے صاف کرنے سے صاف نہیں ہوا. لڑکی آگے ہوئی, اس نے صاف کیا تو کہ ہاں اب ٹھیک صاف ہو گیا. مطلب ٹیچر سے بھی ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک اور دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ ایک اور تھے, جب میں خود اسٹوڈنٹ تھا, ٹھیک ہے نا, تو آئی واز پریزیڈنٹ, میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا پریزیڈنٹ بھی تھا. تو میری ایک جونیئر میرے پاس آئی, ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے کہنے لگیں کہ مجھے نا ایک ضروری بات کرنی ہے, پرسنل ہے بات. میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا, تو میں بھی بولے نہیں جی میں نے پرسنل بات کرنی ہے آپ کے ساتھ. تو میں تھوڑا سائڈ پہ ہوا, جی فرمائیں. تو کہنے لگی اگر یہاں پہ کسی ٹیچر کی شکایت لگانی ہو تو کیا جو ہے نا اس کا
प्रोसीजर है, तो मैंने उसको सख्ती से मना कर दिया, मैं इस तरीके से पंगे नहीं लेते। आपके मार्क्स, मिड के मार्क्स, फाइनल के मार्क्स, जो टीचर के अपने मार्क्स होते हैं वो सारे टीचर के पास हैं, वो तो आपको फेल कर देंगे अगर आप किसी की शिकायत लगाओगे तो इस तरीके से तो आप टीचर को अपने खिलाफ कर। तो उसने कहा कि मैं शिकायत क्यों ना लगाऊं, वो मुझे मैसेजेस कर रहा है, वॉइस मैसेज कर रहा है, मुझे एक किस्म का हरास कर रहा है और कह रहा है कि मुझे मेरे ऑफिस में आके मिलो अकेले में। अच्छा। ठीक हो गया ना। और ये है कि हर चीज है। अभी जैसे रिसेंटली वाकया हुआ है, वो सिक्योरिटी गार्ड पे डाला जा रहा है जो हमारे एक निजी कॉलेज। उससे पहले भी पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई नई नई बात निकलती रहती मैं है। कह रहा हूँ ये जो निकलते हैं ये 1-2% है। वो पीछे शायद यूनिवर्सिटी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उसका, उसके अंदर फिर बताया था कि 100 के हिसाब से वीडियोस हैं। वहां पे हमारे जो टीचर्स है ना, वही हमारी बच्चियों को सिखा रहे को आप लोग आजाद हो, मर्द का आपके ऊपर कोई हक नहीं है। LGBT प्लस जो भी है वो सारा उसको प्रमोट किया ये जा रहा है। सारा वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न कल्चर, तो फिर ये सब कुछ तो होगा ना हमारे पास। ठीक है ना। अब एक औरत है वो जब वो थोड़ा सा पढ़ जाती है वो कहती है मैं इंडिपेंडेंट, मैं आजाद हूँ, मेरे ऊपर किसी मर्द का कोई हक नहीं, मेरा बाप का मेरे ऊपर कोई हक नहीं, मेरे भाई का मेरे ऊपर कोई हक नहीं, मेरे शोहर का, मैं शोहर के साथ बराबर कमा रही हूँ, तो जो उसको इख्तियार है वो मुझे भी इख्तियार है, मैं खुद अपना कमा कर अपना गुजारा कर सकती हूँ, मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं। ये चीजें सिखाई जा रही वहां पे। ये और जब ये चीजें सिखाई जाएंगी तो फिर वहां पे जब एक औरत जो इंडिपेंडेंट और एक दफा औरत कहती है कि मैं पाकिस्तान में, बिलखुसूस पाकिस्तान में अपने आप को महफूज नहीं समझती, मैं दुबई चली जाऊं, मैं कनाडा चली जाऊं, मैं यू कहीं भी चली जाऊं, जहां पे उसको कोई रोकने वाला नहीं है ना वहां पे वो आजाद है, और जहां पे उसको रोकने टोकने वाला कोई है वहां पे वो आजाद नहीं है। रिसेंटली मैं अभी एक वीडियो देख रहा था ना, उसके अंदर एक खातून थी, वो कहती है जब भी मैं पाकिस्तान लैंड करती हूँ ना तो मुझे ना मतलब सेफ फील नहीं होता, मतलब मैं अपने आप को सेफ फील नहीं करती। यहाँ पर लोगों की नजरें उस तरह से मुझे देखती हैं, घूरती हैं, तो जब भी मैं मतलब बाहर वाली कंट्रीज में यूके चली जाऊँ, दुबई चली जाऊँ, तो मुझे ऐसा कोई भी जो है ना खतरा, मैं खुद को सेफ फील करती हूँ कि मतलब मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, अगर आधा बढ़ाना लिबास पहन के घूमेगी उस कल्चर में, उस जगह पे जहाँ पे अबाए का ट्रेंड है, या ऐसे कपड़े पहनेगी जहाँ पे उसके जिस्म वाज़ तौर पे दिख रहा है, राइट, अबाया जो होता है, तो मर्द तो देखेगा। अब्रॉड में, बाहर के मुल्कों में, यूरोप कंट्रीज के अंदर, वहां पे ये है कि वहां पे एक बच्चा जो जवान हो रहा है उसने अपनी माँ को, बहन को, अपनी आंट को, सबको उसने बचपन से आधे कपड़ों में ही देखा है। तो अगर बाहर से कोई और लड़की भी आएगी तो उसके लिए वो सब सेम ही है। हमारे कल्चर में एक जो बच्चा ग्रो कर रहा है उसने अपनी माँ, बहन, अपनी आंट को उसने कवर देखा है, सर पे दुपट्टा देखा है, ठीक है ना। और वो जब बड़ा ना लड़की को देखेगा तो एक बार घूरेगा, जब उसके लिए वो अजीब होगा। अगर आप कव्वे को देखेंगे तो आपको अजीब, लेकिन टाई लगा के बैठेगा तो अजीब फील होगा। ठीक है, कल्चर है ना कि हमने कव्वे को ऐसे देखा हुआ है, और कव्वा कपड़े पहन के आ जाएगा तो हमें वो अजीब लगेगा। ऐसे हमने अपनी माए बहनों को, बेटियों को कपड़ों में देखा है, हमने उनके सरों के ऊपर दुपट्टे देखे हैं। तो अगर हमारे सामने कोई दुपट्टे के बगैर आ जाएगी, ठीक है ना, तो वो तो फिर हम जाहिर बात है हमारा अलग रिएक्ट होगा, कोई अजीब है, हमारे लिए तो अजीब है, हमारे लिए तो अजीब है ऐसे। तो उनकी तरफ जब अजीब नजर से देखें तो कहेंगे हमें एक खतरा है। हाँ जी, मतलब खुद को मैं सेफ फील नहीं करती, खुद को गलत नहीं कहेगी, हाँ ठीक है ना। तो यही इतना सी बात है, और यही चीज है जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर सिखाई जा रही है बच्चियों को। ये और ये बड़ी खतरनाक हद तक जो है ना वो व्यस्त हो चुका हुआ है, और मैंने ये चीज ऑब्जर्व की हुई है। जाहिर डिफरेंट अदारों के अंदर जाना, और बहुत सी जगहों के अंदर, डिफरेंट सिटीज के अंदर जाने का इत्तेफाक होता रहता है।
اور کافی دوست احباب جو میرا سوشل سرکل ہے وہ الحمدللہ اچھا خاصا بڑا ہے. تو یہی چیز ہے کہ وہاں پہ اب پاکستان جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ایل جی بی ٹی جو پلس اب تو پتہ نہیں کتنے سارے ہو گئے ہوئے ہیں یہ, تو اس کا اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کانسیکوینسز بڑھ رہے ہیں, بہت زیادہ اس کے ایکسپیکٹس ہیں, بہت زیادہ. ایون کہ جو ہمارے چھوٹے شہر ہیں, دیہی علاقے میں کہہ لوں, وہاں پہ بھی یہ ایل جی بی ٹی جو ہے نا یہ کنسیپٹ آ اچھا گیا. حمزہ, ریسنٹلی نا پیچھے تھوڑی دیر پہلے نا وہ بات ہو رہی تھی نا, ایک میرے جاننے والے وہ یونیورسٹی لیول پہ نا ایک اچھی پوسٹ پر ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا اور نہ میں مینشن کروں گا ان کو, کافی پڑھے لکھے ہیں, ظاہر بات ہے یونیورسٹی میں اچھی پوسٹ پر تو پڑھے لکھے ہوں گے. تو ان کی ایک بچی ہے, اس نے سیکنڈ ایئر ریسنٹلی کمپلیٹ کی, تو وہ بات کر رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بچی یونیورسٹی نہ پڑھے, ٹھیک ہے, میں اپنی بچی کو یونیورسٹی نہیں پڑھانا چاہتا. اس کی ریزن میں بتاتا ہوں. خیر ان کی اپنی ریزن ہوگی, لیکن پتہ مسئلہ کیا ہے, ہماری یونیورسٹیز میں سب کو نہیں غلط کہتا, ایک آدھی گندی مچھلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ٹیچرز جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو مجبور کر دیتے ہیں ان کاموں کے لیے, ٹھیک ہے. میرا بے حد اور بہت سی مثالیں ہیں, میں ان کے جو ہے نا نام تصویریں دائیں میں ہر چیز بتا سکتا ہوں. بڑی ساری یونیورسٹی ہیں, بہت ساری یونیورسٹی سب کا, ٹھیک ہے نا, اور وہ کیا کرتے ہیں جی ہم آپ کو پاس کر دیں گے, ظاہری بات ہے اچھے نمبر دے دیں گے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اگر ہمارے ساتھ یہ کرو وہ کرو, نہیں تو فیل کر. اور وہ لڑکیاں اپنی عزت بچانے کے چکروں میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی, ایسے ہی. جی. اور اب یہاں باتیں کھل رہی ہیں تو بتاتے چلوں, ہاسٹلس جو ہاسٹلائٹس ہماری بچیاں ہوتی ہیں, اگین ساری نہیں. اچھا حمزہ, ایک کویسچن ہے, آپ اس کو پھر کنٹینیو کیجیے گا. ایک بچی ہے, وہ ملتان سے پڑھنے آ رہی ہے, اس نے ایڈمیشن لیا لاہور, ظاہر بات ہے اس کو ہاسٹل رہنا پڑے گا, تو اس کو دیکھنے والا تو کوئی نہیں. دیکھیں اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے کیا کریں گے, اس کو کسی ہاسٹل میں رکھیں گے جہاں پہ وہ کہیں گے یہ ہمارا ہاسٹل جو بڑا سیکیور ہے, یہاں پہ ہمارے پاس بچے یہی میرا لگے کویسچن ہوئے ہیں, یہ لگا وہ لگا فرانٹ جو بھی ہر چیز آ رہی ہے. لیکن اسی طرح میں آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ بھائی ہاسٹل ہمارے ادھر ملک میں جو سب سے زیادہ پروسٹیٹیوشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں ہمارے کالجز اور یونیورسٹی جو یہ پمپس وغیرہ ہوتے ہیں جنہیں ہم لوگ دلال کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ کیا کرتے ہیں, یہ ان بچیوں کو کسی بھی طریقے سے, چاہے پیسے کے آفر دے کے, چاہے بلیک میل کر کے, چاہے وہی جھانسا دے کے, چاہے پاس فیل کا جھانسا دے کے, کچھ بھی کر کے, چاہے جائز طریقے سے چاہے نجائز طریقے سے, ان بچیوں سے, اور موسٹلی ان میں بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ہاسٹلائٹس ہوتی ہیں, جو کہ مختلف طرح کے لوگوں کی بھی بستروں کی زینت بنتی ہیں. اب باقاعدہ طور پہ یہ ڈیمانڈس جاتی ہیں, بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ہمیں اس طرح کی, اس کلر کی, اس ایج کی, میں جو ہے نا ساری باتیں نہیں بتا سکتا, لیکن یہ ڈیمانڈس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ جو پمپس وغیرہ ہوتے ہیں یہ اس طریقے کے کر کے, ظاہر سی بات ہے ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے ایک, اور اس میں بہت سی فیمیلز شامل ہوتی ہیں جو اس کام کے لیے بڑی مشہور ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ کون سی بچی ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہاں پہ چاہے ان کو بلیک میل کروا کے, پیسے کا لالچ دے کے, پاس یا فیل کا لالچ دے, جیسے بھی ان کو معاملے ٹھیک ہو گیا نا. تو ایسی بچیاں جو ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں, جن کو اس چیزوں کا علم نالج ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے, وہ بھی اس طرح کے معاملات میں پھنس جاتی ہیں. دیکھیں خربوزے کو پکڑ خربوزہ پکڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کے جو پمپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ خود
اپنے سے ایک آدھ دو لڑکیاں ہاسٹل میں وہاں پہ ایڈ کرتے ہیں, وہ وہاں پہ ان کا جا کے مائنڈ سیٹ کرتی ہیں, دیکھو ہوتا کیا, کچھ بھی ہوتا ہے. ایک لڑکی آ کے دوسری لڑکی گئی کہ ایسے میں تو اتنے پیسے لے کے آئی ہوں, آج کیا کر رہی ہو, کچھ نہیں, ایسے کرنا ہوتا ہے. بندہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھی تو کر, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی تو کرنی ہوتا ہے, ادھر کرنے کے بعد یعنی کہ اس طریقے سے ان کو ایک لڑکی ہے جو گاؤں سے آئی ہوئی ہے, اس کو اس چیزوں کے بارے میں نہیں پتا, یا دوسرے شہر سے آئی ہے, اس کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا. جب اس کے ساتھ والی ایک سہیلی اس کی جو کام کر رہی ہے, میں بھی وہ کسی فلم جو ہے اس کا وہ حصہ ہو, تو وہ موٹیویشن خربوزے دیکھ رہا ہے پکڑتا ہے. میں یہی بات کروں, جیسے بھی کر کے, چاہے اپنے سہیلی کی باتوں میں آ کے, اپنے بلیک میل ہو کے, اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں رسوا ہو کے, پاس یا فیل کے چکروں میں آ کے, جیسے تیسے بھی کر کے اس کی کوئی ویڈیو بن گئی, لیک ہو گئی. بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے ویڈیو لیک کرنے والا کام. ویڈیو لیک تو روز ہو رہی ہے, روز ہو رہی ہیں. ابھی ریسنٹ ایک منتھ پہلے ایک آیا تھا ٹک ٹاک پہ, آپ نے دیکھا ہوگا. نجی ادارے کی جو بچی کے ساتھ حادثہ ہوا, اس کے لیے انصاف مانگنے والے کچھ دنوں کے بعد لنک مانگ رہے تھے. ہاں ایسے ہی بات ہے, ٹھیک ہے نا. وہی یہ دیکھیں کہ ہماری قوم کا آدمی ہے نا, وہ بولتے بڑی جلدی ہیں. اچھا حمزہ, کیا تمام ہاسٹلز اور تعلیمی ادارے اسی طرح ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو باتیں ہیں کہ کون اچھا کون برا, اونلی فیو پرسنٹ, جسے ہم پنجابی میں ایک مچھلی پورے دریا سمندر میں کون گندیا کر دی, یہ ان میں سے ہیں. ادروائز ہمارے پاس موسٹلی, بلکہ زیادہ تر جو ہمارے پاس ایکسیس اماؤنٹ میں جو ہمارے پاس ہمارے ٹیچرز ہیں, ہمارے اسٹاف ہیں, ہمارے سیکورٹی گارڈز ہیں, ہمارے لیب اٹینڈنٹس ہیں, ہمارے مالی وغیرہ ہیں, یا ہمارے جو بچی ہیں, ہمارے بچے جو ہیں وہ ویل مینرڈ ہیں. ان کو پتہ ہے گھر سے نکلنے کے کیا طریقے ہیں, کسی سے بولنے چالنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ اگر میری بات سنیں, اگر ایک وائٹ بورڈ ہو نا, اور اس کے اوپر آپ ایک ڈاٹ لگائیں, تو آپ کو پورے وائٹ بورڈ کا وائٹ کلر نہیں دکھائی دے گا, صرف ایک ڈاٹ دکھائی دے گا. ایسے ہی ہمارے معاشرے میں یہ باتیں ہیں کہ ہمیں پوری یونیورسٹی کا جو ایک اچھا ایک جو چہرہ ہے, جس میں یونیورسٹی یا کالجز یا ہمارے پاس جو ادارے ہیں, جو ہمارے پاس ٹیچرز ہیں, ایک ٹیچر وہ اپنا خون سینہ بہا کے اپنے بچوں کو سکھا رہا ہے, ایک ٹیچر وہ رات کو اپنی پریپریشن مکمل کر کے بچوں کا اگلے دن کا لیکچر تیار کر رہا ہے, ایک ٹیچر ہے جو اپنی سال ہر سال محنت کر کے بعد میں بچوں کو ریسرچ کروا رہا ہے, ایک ٹیچر ہے جو اپنے نجی کاموں کو چھوڑ کے صرف اس بات کی طرف توجہ دے رہا ہے کہ میں نے صبح بچوں کا لیکچر لینا, اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو. ایک ٹیچر ہے, ایک پروفیسر ہے, ایک لیکچرر ہے, جو اپنے تمام تر اپنے جو ہے نا قوت, اپنی توانائی صرف اس کام میں لگا رہا ہے کہ میرے بچوں کا نام ہو, میرے بچوں نے میں نے 10 صبح جا کے سکھانا ہے. اینڈ موسٹلی ٹیچر بیک گراؤنڈ 98% ٹیچر جو ہیں وہ ہمارے پاس اس طریقے سے سوچ کے جا کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو سیکورٹی گارڈ ہیں, میری اچھی خاصی جو میری یونیورسٹی کے سیکورٹی گارڈ کے ساتھ جو تھی بیک بینچر سیکورٹی گارڈ کے ساتھ ہی, ٹھیک ہے, تو وہ سیکورٹی گارڈز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے پاس سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں, ان کو ہم لوگ پورے طریقے سے تحفظ دیں, کوئی باہر سے آ کے ان کو تانگ نہ. ایک سیکورٹی گارڈ ہے, اس کا یونیورسٹی کے اندر ہے تو وہ سیکورٹی فراہم کر رہا ہے, لیکن وہی بچی جو یونیورسٹی کے باہر ہے وہ اس کو بھی سیکورٹی فراہم کر رہا ہے. کتنا اچھا امپیکٹ ہے, وہ ان بچیوں کو اپنی بیٹی کی جگہ پہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک ٹیچر, ایک پروفیسر ہے, وہ اپنی بچوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی نظر سے دیکھ رہا ہے. ایڈمن برانچ میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ ان کو بارہا چکر نہ لگانے پڑے. بس بھائی آج کل کے جو والدین ہیں کچھ ڈر بھی گئے ہیں ان سارے واقعات کے بعد. واقعہ یہ ہے کہ جیسے اب جو ہمارے یگسٹرز ہیں نا, وہ اتنی سی بات کو اتنا کر کے دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کے ساتھ وہاں پہ جا کسی لڑکی کے ساتھ بات اسٹارٹ ہو ہی گئی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ باہر آ کے کیا کرے گا, وہ بھائی تیرا بھائی تو فل مزے میں ہے. جیسے اس کے ایڈمیشن کے وقت آئے وہ بھی آ کے پاؤں اٹھے کو منہ نہ لگے, ٹھیک ہو گیا نا. لیکن امپیکٹ کیا پڑا, جو بندہ یونیورسٹی نہیں گیا ہوا اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا. بھائی جو یونیورسٹی میں بچیاں نہیں گئی, ٹھیک ہے نا, کیا وہ خراب نہیں ہے؟
बिल्कुल या तो 100 तरह की ऐप्स है हमारे पास। आप मुझे ये बताए ना कि जो यूनिवर्सिटी नहीं गई वो दूध की थोड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। भाई मैं कहता हूँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, जो पढ़ने के लिए जाती हैं, जिनके पास तालीम है, वो ज्यादा बची हुई हैं इन कामों से। और एक आध गंदी मछली तो हर जगह पे होती है। हम्म। एक आध गंदी मछली आप कहते हैं, तकरीबन आपने पीछे रिसेंटली बात की है अभी जी जी। के साथ मिला लेती है सबको के। हाँ वो जाहिर बात है यहाँ पर वो टोटल अलग है। अब मैं ऐसे हॉस्टल्स को भी जानता हूँ, ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसे इदारों को भी जानता हूँ जहाँ पे इंतहाई सिक्योरिटी है। वहां से किसी बच्चे का शाम के बाद बाहर जाना ऐसे ही है जैसे साथ बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया, कोई नहीं जा सकता। मैं भी कुछ ऐसे इदारों को जानता हूँ जहाँ पे 8 बजते हैं, आप 8 बजे तक हॉस्टल में आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप उस टाइम पर नहीं पहुंचे तो आप पूरी रात बाहर गुजारेंगे। तो यूनिवर्सिटीज के जो हॉस्टल में मतलब जो होता होगा ना कोई सिस्टम है, जिस तरह सिस्टम बहुत एक्टिव है, लेकिन ये तो नहीं किया जाता है कि भाई बताया जाए उनके घर कॉल करके, ये तो नहीं किया जा सकता ना एक एक बच्ची की कॉल या एक एक बच्चे के घर में कॉल या के की जाए कि आपकी बच्ची या आपका बच्चा आज हॉस्टल वापस नहीं आया। इस तरह तो नहीं होता ऐसे ही। देखें जो अच्छे हॉस्टल्स हैं और जो यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स नहीं, प्राइवेट हॉस्टल्स का तो मैं हक में ही नहीं। अच्छा ठीक है ना, वो एक बात उस सिस्टम का रहता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज का कॉलेजेस का अपना हॉस्टल होता है, तो उसमें तो वालिदैन को फुल आगाही होती है। इवन कि वहाँ से अगर किसी ने बच्ची ने किसी जगह पे जाना भी है तो वो घर से कॉल आएगी या परमिशन होगी तो वो जान देते हैं, अदरवाइज ऐसे ही है। देते। और प्राइवेट जो हॉस्टल है उनमें भी ऐसे ही होता है। लेकिन वहाँ पे जैसे मैंने पहले बात की कि वहाँ पे वो जो पिम्प्स वगैरह होते हैं, वो अपने कुछ नुमाइंदगान को वहाँ पे छोड़ते हैं, या वहाँ पे कुछ जो भी सिस्टम होते हैं, मैं ऑलरेडी वो बात अच्छा मतलब ये आपने यूनिवर्सिटी लाइफ को काफी एंजॉय किया होगा, जाहिर बात है हर किसी के जो मामला होते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ के हमेशा याद रखने वाले होते हैं। तकरीबन लोग इनको हमेशा याद रखते हैं अपनी लाइफ में एंड तक। इंसान मेरी यूनिवर्सिटी में इस तरह मेरा दोस्तों के साथ बैठना था, उठना था, खाना पीना, हमने मतलब टिप्स वगैरह किए, मतलब गैदरिंग की बहुत ज्यादा। तो आपका कोई इंटरेस्टिंग लाइफ का जो वाकया होगा हमें बताएं। आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। मुझे आप इस सवाल सुनते सुनते ना मुझे उस 4 साल मेरी जिंदगी में ज़हन में ऐसे ही है। ठीक है। और एक बात है हमजा कि कभी भी इंसान के यूनिवर्सिटी लाइफ को भूल नहीं सकता ना, यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं भूलती। इंसान बचपना भूल जाएगा, इंसान बुढ़ापे में जाके जवानी भूल जाएगा, लेकिन ये 4 साल वो कभी नहीं भूलता। ठीक है। अब देखिए मेरे साथ पता क्या वाकया है कि मुझे दोस्त ऐसे मिले कि उनका नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं था। देखिए जिस तरह की आपकी गैदरिंग होती है, आपकी जिस तरह की सोबत होती है, आप उस तरह के हो जाते हो। बिल्कुल। तो मजे की बात ये हुई कि जब मैं यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट में गया तो जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो मेरे भाई थे, कजिन मेरे। अच्छा ठीक है ना। और तो मेरी वहां पे अच्छी खासी एक मेरी प्रेसिडेंट का छोटा भाई है। तो उसके बाद जो मेरे दोस्त मुझे मिले वो सारे के सारे जो है ना, वो उनमें से किसी एक का भी ध्यान जो है ना वो लड़कियों की तरफ नहीं था। किसी का ध्यान गाड़ियों की तरफ, किसी का ध्यान ड्रेसिंग की तरफ, मतलब स्टडी की तरफ फिर भी नहीं था। स्टडी की तरफ फिर भी नहीं था। ऐसे ठीक है। और आपको बड़ी मजे की बात बता दूं, हम लोग ना तकरीबन 13 बॉयज थे क्लास में, और तकरीबन कोई 67 के राउंड अबाउट जो है वो ना फीमेल्स। जोलॉजी डिपार्टमेंट है तो उसमें ज्यादा फीमेल्स होती हैं। तो 3-4 सेमेस्टर गुजरे तो बॉयज रह गए हम लोग 6। कुछ ड्रॉप हो गए, कुछ को जॉब लगी, वो जॉब में उनकी तरफ चले गए, और कुछ जो है ना ड्रॉप हो के बाहर हम लोग चले गए। बाकी हम लोग 6 रह गए। अब 6 हम लोग थे बॉयज और 53 जो थे वो हमारे पास में गर्ल्स थी। लेकिन 6 बॉयज में से अब मैं आपको ना थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो मैं, ठीक है ना, जिसका ये था कि मैं
فرسٹ ٹائم یونیورسٹی، سیکنڈ ٹائم میں اپنے فارمیسی پہ دھیان دیا کرتا تھا. ایک میرا دوست اس کو صرف یہ ہوتا تھا کہ بھائی میں دیکھنے میں دیکھتا بھی اچھا تھا، اس نے اپنے ڈریسنگ میں انٹر رکھی ہوئی ہے، اپنے بائک میں انٹر رکھی ہوئی ہے. لڑکیاں اس کی طرف جاتی تھی پر وہ لڑکیوں کی طرف نہیں تھے. نہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا یہی ماننا تھا کہ جو ایک والدہ نے پسند کی ہوئی ہے اسی پہ راضی. ایک تھا میرا دوست، اس کو وہ تھا زیولوجی میں لیکن اس کو انٹرسٹ کمپیوٹر سائنس میں تھا. کیوں؟ ٹھیک ہے نا، بھائی وہ ٹیکنیکل بنتا. کمپیوٹر سائنس والے اسٹوڈنٹس اس سے آگ سیکھ رہے ہوتے تھے اور ابھی بھی سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر کچھ لوگوں کو تو انٹرسٹ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے نا زیادہ کہ زولوجی میں لڑکیاں کچھ زیادہ ہیں. میں آپ کو کمپیوٹر سائنس میں پہلے آپ کو اسٹوڈنٹ اپنے آپ کا تعارف دے دوں نا، پھر میں آپ کو بڑی ساری باتیں کرتا ہوں. میں جو ہے نا بڑی مزے کی ہیں. بس میں بھائی جن کی بات کروں ان سے معذرت ہے. تو اب ایک میرا دوست مجھے پیس کہتا ہے، شاید میں نے آپ پہلے بھی بات کی، جو اجازت میرے سے لیتے ہیں. اجازت کے پیچھے ایک بڑی بڑے عزت سے مجھے استاد محترم کیا میرے استاد ہیں، میرے پیر صاحب بڑی عزت جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے تمہارے بھائی ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. اب وہ شوگر والے بندے ہیں، انہیں شوگر لگانا، ان کو شوگر چاہیے. ہر مزاح کس طرح کا شوگر، کسی بھی قسم کا ہو شوگر ہونا چاہیے، ہنسی مذاق ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کا گندے سے گندا اور اچھے سے اچھا اچھا یہ وہ شوگر لگانا ہے. پھر ہمارے پاس ایک بندہ وہ سنگر تھا، وہ کبھی دور سے آتا تھا. ٹھیک ہے نا. اس کی آواز اتنی اچھی، وہ کبھی اتفاق ہوا تو میں آپ کے یہاں پہ اس کو مدعو کروں گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ اس کے ساتھ کیجیے گا. انتہائی سریلی آواز، بہت ہی اچھا کمال بندہ. اور اس نے لاپ میچ کی. اچھا ٹھیک ہے. اس کی لاپ میچ میں بڑے پھٹے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس نے لاپ میچ، لیکن اس کی بچپن کی محبت. ٹھیک ہے نا. یونیورسٹی میں اس کا بھی لڑکی کی طرف دھیان ہے نہیں. اور ایک تھے ہمارے پاس، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن وہ بندے تھے، ان کا جاتا تھا دھیان کہ میرے نام کوئی گل ہے پڑوس میں کر. تو یہ چیز تھے. لیکن جو ڈراپ آؤٹ ہو گئے، جن کی جاب ہو گئی، جب نئے نئے گئے نا یونیورسٹی میں، تو میں سی ایل بنا. تو سی ایل ویسے زلالت ہوتی ہے، لیکن اگر ایسے ڈپارٹمنٹ جہاں پہ فیمل زیادہ ہو وہاں پہ یہ کام سی ایل والا یہ اچھا ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی اگر لڑکے لڑکیاں ہو تو زلیل کر دیتے ہیں، لیکن لڑکیوں میں پھر عزت، یہ ہمارا سی ایل وہاں پہ چودھری نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے. تو سی ایل تھا میں، تو میڈم نے کہا کہ گروپ بنا دو. ٹھیک، میں گروپ ہو جاتی ہے تو میں نے گروپنگ بنا دی. جی. اب لڑکیوں کے گروپ سے علیحدہ اور لڑکوں کا میں نے گروپ علیحدہ بنا دیا. اچھا. ٹوٹلی اسٹارٹنگ میں تھا نہ کوئی فرینڈنس تھی، نہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا. لڑکیوں کا گروپ ٹوٹل علیحدہ اور لڑکوں کا گروپ علیحدہ. تو لڑکے میرے پاس آئے. ٹھیک ہے نا. وہ لڑکے اب آئی تھنک ایک کا جو ہے نا وہ باہر چلا گیا ہوا ہے، فوج کی نوکری میں اچھے خاصے سیٹل. تو مجھے کہتے ان کا سینٹ دیکھیے گا. اور ابھی تک منڈیا نے پڑھ پڑھ کے جدائی ہو گئی ہیں، انہیں تو کڑیاں چاہیے دوسرا لگتا ہے تو بٹھا لیتا ہے. ایک سائیکل میں گاؤں سے آ رہے ہیں، ان کے دل میں ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اب ہم نے جانا ہے لڑکیوں سے باتیں دوستیاں کرنی ہیں، لیکن ان کو ماحول نہیں ملا. مطلب ان کو تو وہ ماحول مل رہا تھا، سیا کی وجہ سے وہ نہیں ملا. سیا کی وجہ سے نہیں ملا. ٹھیک ہے نا. تو اور ایک آدھ بار کچھ ایسا واقعہ ہو گیا کہ میں نے ان کو بچاتے ہوئے وہ میرا نام رکھ دیا. ٹھیک ہے. کل یہ بھی ایک جن کے فرمائشیں ان کی ہوتی تھی، لیکن کرنا کرام میں نے ہوتا تھا. تو نام لیبل آپ کا چلے وہ بات نکل جاتا ہے. تو اب جو ہے نا ایک تھا بڑا اچھا بھائی ہمارا، بڑا سا
اس کو ایک نا لڑکی پسند آ گئی. مجھے نہیں بتایا اس نے نا، جس سیمسٹر چل رہا پہلا، تو ہمارے ساتھ ایک تھا لڑکا، اس کو ہم لوگ بولا کرتے تھے جوگی. اس نے بات کی اس کے ساتھ کہ بھائی مجھے فلاں لڑکی جو ہے نا پسند آئی ہے، تو ذرا میری اس سے بات کروا دو. اب جوگی بندہ وہ بڑا تیز تھا، ٹھیک ہے نا، باہر چلا گیا. اچھا پسند آ گئی ہے، کوئی گل ہی نہیں، تیرے بتا بیٹھے تھے تو گل کر لیں گے. تو پہلے اس پر بائک بھی نہیں تھی اس کے پاس، اور جس کو پسند آئی تھی اس کے پاس بائک بھی تھی. اس نے کچھ دن اس کو گھر سے صبح پک بھی کرنا، شام کو ڈراپ بھی کرنا، اس کا دوپہر کا کھانا بھی اس نے کھانا، اسے اچھا خاصا کھانا پینا اس نے کیا. جب گزرے کچھ دن تو اس کو پتا تھا بات میں کروا نہیں سکتا، تو کہتا تھا آگے میرے پاس، ٹھیک ہے نا. وہ مجھے کہا کرتا تھا انٹرنیشنل سی آر، انٹرنیشنل سی ہے. کہتا ہے انٹرنیشنل سی آر سب کی آ جاتا ہے، کام پھیل جاتا ہے، سب کو کام کرو. کہ میرا بھائی فلاں ڈپارٹمنٹ پسند آ گئی ہے، میں کی کرا، تسی سارے انٹرنیشنل سی آر ہو، بمب جڑا گیا، ٹھیک ہے نا. میں اس میں آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اس نے آنکھ لائی، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے کرتے ہیں. تو ایک دو دن میں نے بھی کھایا، اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے. لیکن میں نے یہ سوچ کے نہیں کھایا کہ بھائی میں اس وقت کھانے کے لیے سکھا رہا ہوں، فرینڈس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے بجائے اس سے کہ لڑکی سے جب میں تھوڑا اس طریقے کا کام کرنا ہے، لیکن میں نے اس کے اندر گاڑی ڈالی، اگر تیری باقی میں نیت ہے اس سے شادی کرنے کی تو جا کے بات کر، اس کا رشتہ پہ تیری شادی ہو جائے گی. کہتا نہیں، پہلے میں نے لڑکی سے بات کی تو لڑکی نے نکاح کر دیا. اچھا، بھائی اس نے اتنے دل پہ بات کی، یونیورسٹی چھوڑ دیا. مطلب کون سے سیمسٹر میں تھا وہ تقریباً؟ دوسرا سیمسٹر مطلب اسکپ کر گئے، یونیورسٹی چھوڑ گیا. ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں یونیورسٹی چھوڑ جاتے ہیں اس طرح کے کاموں کے پیچھے. لیکن رہی بات میری یونیورسٹی ایکسپیرینس کی، تو اٹ واز فل آف فن، فل آف اسٹڈی، فل آف فن، فل ریئلی انجوائڈ. میں نے یونیورسٹی لائف گزاری نہیں ہے، میں نے میرے دوستوں نے یونیورسٹی لائف ہنڈائی ہے. اچھا، گزارنے میں اور ہنڈانے سے فرق، ہم نے ایکچولی ہنڈائی ہے. میں کبھی نہیں کہتا کہ میری یونیورسٹی دن بڑے بڑے گزرے نے، ہمارے بہت اچھے. میری کلاس بہت، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کلاس، اب بھی میرے جونیئرز وہاں آئے ہوئے ہیں. بڑی ساری باتیں جہاں پہ ٹیچر سے ملنا ہوتا ہے، بڑی ساری باتیں ہوتی ہیں. ہمارے ٹیچرز بھی ہمیں ہماری کلاس میں مس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہماری کلاس میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری کلاس میں اتحاد بہت تھا، ٹھیک ہو گیا نا. ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہو گیا نا. اگر کسی جب میں مشکل میں آ گیا ہوں تو میری کلاس میرے ساتھ ہے، اگر کسی دوسرے کو مشکل میں آئی تو سارے اس کے ساتھ ہیں. اگر ایک بچے کسی ٹیچر کا تھوڑی سختی ہوئی کہ اسائنمنٹ نہیں دو تو یہ بنے گا، تو کسی کے نہیں ہوئی تو کیا کسی نے بھی نہیں دی کہ ٹھیک ہے سر سب کے نمبر، یعنی اس طریقے سے پورا میں چھوڑتا. میری کلاس، میرے دوست، میری فیلوز، میں جب بھی جہاں پہ بھی بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر مجھے برائی دیکھتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ میری کلاس تھی ہی بڑی اچھی، ٹھیک ہے نا. اور مجھے آج بھی اپنی کلاس کے اوپر پراؤڈ ہے، ٹھیک ہے. میرے دوستوں کے اوپر پراؤڈ ہے، میری کلاس کے اوپر پراؤڈ ہے، میرے ٹیچرس کے اوپر پراؤڈ ہے. میرے ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرس، میرے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس، میرے ڈپارٹمنٹ کا عملہ، میرے ڈپارٹمنٹ کے ہم سر، اور اپنے ڈپارٹمنٹ مجھے میری کلاس. کسی بھی باقی سیمسٹرز میں بوائز میں اتفاق اتنا نہیں تھا، اتفاق نہیں تھا. ہم بوائز کا آپس میں اتفاق تھا، اتنا اس میں بھی نہیں تھا. اچھا حمزہ، آپ میل اور فیمیل کی جو ہے نا کو ایجوکیشن کو آپ پریفر کریں گے یا؟ دیکھیں کو ایجوکیشن کو اگر جس طریقے سے میری کلاس کا ماحول تھا اگر اس طریقے سے ہو تو پھر میں پریفر کروں گا. لیکن جس طریقے سے ہم لوگ سنتے ہیں یا جو چیزیں ہو رہی ہیں اب، کو ایجوکیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ سمپل نہیں ہونی چاہیے.
کس نظام کو پریفر کرتے ہیں آپ کہ یہ ہونا چاہیے اس طرح؟ دیکھیں جس طریقے کا میں اگر میں بھی گو میں بھی پڑھا ہوں، لیکن جس طریقے کا ہمیں ماحول ملا تھا یونیورسٹی طرف سے، ہم سینئر کے ساتھ رہے تھے، سینئر ہمارے سینئر جو ہے جونیئرس کی ہیلپ کر رہے ہیں، ایک بڑا اچھا سسٹم تھا کلاس کے اندر، کسی کا ذہن اس طرف تھا ہی نہیں. باقی ڈپارٹمنٹس میں تھا، لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اتنا، حالانکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں گرلز زیادہ تھی، لیکن ہماری انٹینشنز نہیں تھی. کیوں؟ کہ ہمارا دھیان ہمارے ٹیچرز نے دوسرے کاموں کی طرف زیادہ، لیکن ہم اوور آل کو دیکھتے ہو، لیکن اوورآل یہ بات میں کہوں گا کہ کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. اسلامک ادارے ہیں جو جی وہ بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، میرا خیال ہے. اسلامک اداروں میں ہماری بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کا تو الگ الگ سسٹم ہے نا سارا. جی. تو آپ اس کو کیا کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں چاہے اسلامک ایجوکیشن ہو، چاہے ہمارے پاس یہ دنیاوی ایجوکیشن ہو، جون سی بھی ہے، میل ٹیچر شوڈ ٹیچ میل اسٹوڈنٹس اینڈ فیمیل ٹیچر شوڈ ٹیچ فیمیل اسٹوڈنٹس. میل انسٹیٹیوٹ سے ہی علیحدہ ہونا چاہیے اور فیمیل انسٹیٹیوٹ سے ہی علیحدہ ہونا چاہیے. ان کو پڑھانے والے بھی علیحدہ، ان سے پڑھنے والے بھی، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ. ٹھیک ہو گیا. اور رہی بات اسلامک جو ایجوکیشن دے رہے ہیں انسٹیٹیوٹس، ہمارے مدرسے ہیں، مدارس ہیں، بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں اس میں. کیا آپ لڑکیوں کو تعلیم دینے کے حق میں ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، لڑکیوں کو تعلیم دینا ہماری ذمہ داری ہے. تعلیم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، ماں کی گود سے لے کے گور تک تعلیم حاصل کرو. ٹھیک ہے نا. تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مرد پر فرض نہیں کہ ہر مسلمان پر، ہر مسلمان میں مرد عورت دونوں ہی ہیں. لڑکیوں کو تعلیم دینی چاہیے. جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے 10 ہو گئی ہیں پڑھ گئی ہیں، کوئی نہیں پڑھانا ہے، غلط کرتے ہیں. اپنے بیٹوں کو تلقین کرنا کہ وہاں باہر جا کے نظر جھکا کر رکھے. ٹھیک ہو گیا نا. سو لڑکیوں کو تعلیم، جب ہماری بچیاں بھی کچھ بہودہ یا کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹائٹس والے لباس پہنیں گی تو پھر ہمارے بچوں کی نظریں بھی تو اٹھیں گی نا. اس کے اوپر گھر میں باپ ہے، بھائی ہیں، کام کرنا پڑے گا نا. پہلے تو باپ ہے گھر پہ، بھائی ہے، وہ روکے کیوں نہیں رکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مردوں میں غیرت ختم ہو گئی ہے. اگر ہماری عورتوں کے لباس اس طریقے سے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم جو ہمارے معاشرے میں مرد ہیں ان کی غیرت ختم ہو گئی ہے. اچھا حمزہ، ہم نے بہت سی باتیں کر لی تعلیمی اداروں کے بارے میں، یونیورسٹی اچھی بری تمام ہم نے باتیں کر لی. اب آپ کی طرف، آپ کی ریئل لائف کی طرف میں آتا ہوں. آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو آپ سمجھتے کہ ادھورا رکھتی ہے، اس کے جو ہے نا علاوہ آپ کی پرسنالٹی ادھوری ہے یا مکمل نہیں ہے؟ جی ہم نے کافی ساری چیزوں پر بات کی، اور میں نے کافی کھل کے بات کی ہے. کتنا نہیں کھپنا چاہیے ایک چلیں. اور رہی بات ہے میری پرسنل، جس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر وہ رہنی چاہیے، میں کنسسٹنٹ بندہ نہیں ہوں، میرے اندر مجھے چینجز پسند ہے، لیکن جو چیز میں چاہتا ہوں میرے اندر رہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی ہیلپ کرنا. میں چاہتا ہوں کہ میں بلا کسی لالچ کی میں دوسروں کی ہیلپ کرتا ہوں. اچھا ہم لاسٹ ہمارے ویورز کے لیے کچھ اشعار. ایک جون ایریا صاحب کا شعر، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا. اور یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.